بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد علیم الدین، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر دیں، ویڈیوز آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے، اس کے لیے بیل آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں۔ بین الاقوامی کرکٹ کی خبریں۔ نیوزی لینڈ کے بعد امکان ہے کہ انگلینڈ کرکٹ ٹیم بھی پاکستان کا دورہ منسوخ کر دے گی۔ انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے قطعی فیصلہ 2 دن بعد کرنے کا اعلان کیا۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے عین میچ سے پہلے سیریز نہ کھیلنے کے اعلان کے پس پردہ انگلینڈ کا بھی رول بتایا جاتا ہے، اور یہ گمان بھی ہے کہ مسعود شاہ گروپ نے بھی کارروائی میں حصہ لیا۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے فیصلے سے پاکستانی کرکٹ حلقوں میں رنج و غم کا ماحول ہے، کیونکہ 18 برس بعد کوئی بیرونی ٹیم پاکستانی سرزمین پر میچ کھیلنے والی تھی۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے نیوزی لینڈ کے اس فیصلے کا سخت نوٹ لیا۔ انہوں نے نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم جیسنڈا ایڈرن سے بھی فون پر بات چیت کی، اس کے باوجود مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ عمران خان نے ان سے کہا کہ وزیر اعظم سے زیادہ سیکیورٹی نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کو دی گئی۔ بام پروف گاڑیاں اور 2 ہیلی کاپٹرز، 4000 فوجی سپاہی کی سیکیورٹی پر تعینات تھے، اور 1 مہینے سے زیادہ عرصے سے نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان میں تھی۔ وہ تمام سیکیورٹی انتظامات سے مطمئن تھے۔ محض سیکیورٹی کے خطرات سے متعلق کسی کے فون کالز کی بنیاد پر فیصلہ کیا گیا، وہ افسوسناک ہے۔ پاکستانی کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رمیز راجہ نے نیوزی لینڈ کو اس کا جواب ICC میں ملے گا۔ شعیب اختر نے کہا کہ نیوزی لینڈ نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کا قتل کیا۔ انضمام الحق، شاہد آفریدی اور ٹیم کے موجودہ کپتان بابر اعظم نے شدید رنج و غم کا اظہار کیا اور نیوزی لینڈ پر کڑی تنقید کی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے، اس سے پہلے 2002 میں کراچی ٹیسٹ کے آغاز سے کچھ دیر پہلے بم دھماکہ اس ہوٹل کے قریب ہوا تھا جس میں نیوزی لینڈ کے کرکٹرز ٹھہرے ہوئے تھے۔ اگرچہ کوئی زخمی نہیں ہوا، مگر ٹیم واپس چلی گئی۔ مارچ 2009 عیسوی میں سری لنکا کرکٹرز کو قذافی اسٹیڈیم لاہور لے جانے والی بس پر حملہ کیا گیا تھا، جس میں 6 کھلاڑی زخمی ہوئے تھے، جس کے بعد سری لنکا کی ٹیم کے میچز منسوخ کر دیے گئے۔ ایک طویل عرصے سے بیرونی ٹیم پاکستان کا دورے سے گریز کر رہی تھی، تاہم حالیہ عرصے کے دوران ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے دورہ کیا تھا۔ IPL 2021 کا 19 سپتمبر سے دبئی میں آغاز ہوگا۔ یاد رہے کہ کرونا کے بحران درمیان میں ٹورنامنٹ ملتوی کر دیا گیا تھا۔ آخری میچ 2 مئی کو پنجاب اور دلی کے ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا تھا۔ تقریباً 3.5 ماہ بعد 30واں میچ ممبئی اور چنئی کے درمیان کھیلا جائے گا۔ IPL کی وجہ سے دبئی کی رونقیں بڑھ گئیں، کیونکہ IPL کے فوری بعد T20 ورلڈ کپ ٹورنامنٹ بھی دبئی میں ہونے والے ہیں، جس میں ہندوستان اور پاکستان کا پہلا میچ ایک دوسرے کے خلاف 24 اکتوبر کو کھیلیں گے۔ حالیہ عرصے کے دوران ہندوستان پاکستان کے درمیان کشیدگی میں شدت پیدا ہوئی، جس کا اثر کرکٹ کے میدان میں بھی دیکھا جائے گا۔ دونوں ہی ٹیمیں ڈو اور ڈائی کے جذبے کے ساتھ میدان میں اترے گی۔ دوسری طرف ایسی ہی شدت 26 اکتوبر کو پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلے جانے والے میچ میں بھی دیکھا جائے گا، کیونکہ پاکستان سیریز کی منسوخی انتقام لینے کی کوشش کرے گا۔ جس طرح ہند پاک مقابلہ دلچسپ کا حامل ہوگا، اسی طرح پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ بھی اتنا ہی سنسنی خیز ہو سکتا ہے۔ بیرون ملک میں مقیم مختلف شخصیتوں نے ڈاکٹر اوصاف سعید کو 59ویں سالگرہ کی مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر اوصاف سعید 18 سپتمبر 1963 عیسوی کو ایوز سعید اور محترمہ فاطمہ کے گھر پیدا ہوئے۔ بصغیر کے ممتاز شاعر اور ادیب نقاد مقنی تبسم کے بھانجے ہیں۔ وہ جہاں جہاں سفارتی خدمات انجام دیے ہیں، وہاں مقامی اور ہندوستانی تارکین وطن میں غیر معمولی طور پر مقبول رہے۔ سوشل میڈیا پر ہزاروں افراد نے ڈاکٹر اوصاف سعید کی اہلیہ محترمہ فرح سعید کو مبارکباد پیش کی۔ آج کے بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ مزید معلومات ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے گواہ۔ خدا حافظ۔